معلوم ہے کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے ہو آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئیں؟ کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف محلات میں جیو گے اور تخت و تاج کے مالک ہی رہو گے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والوں کو احد میں 70 جانیں بھی دینی پڑی ہے، بدر میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھو گے، اللہ اکبر، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے، 70 صحابہ کی ایسے جانیں گئی ہیں، اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نزیر، پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع، یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھاڑ دیا گیا تھا اور 12 نیزے مارے گئے تھے۔ وہ سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے، جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں، جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا جسموں کے۔ یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے، اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے۔ جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی۔ جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا، اسی امتحان سے وہ گزارا جائے گا۔ مگر میں آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نروس پن ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں، حالات ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہماری تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، کبھی تم بادشاہ بنو گے، کبھی فقیر بن جاؤ گے، اور آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہوں۔ آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے، ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا۔ ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ، بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے۔ ہاں، ہمیں معلوم ہے کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے ہو آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئیں؟ کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزوں، یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہارا عمل دیکھنا ہے، تم کتنے پابند ہو، تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو، تمہارے ایمان کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مسجدوں کی۔ تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں؟ تم جب ان صفوں کو خالی کر دو گے، یہ مسجدیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پل بھر میں بنا لی، شب بھر میں بنا لی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ آپ ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی، نمازوں سے ہوتی ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر یہ بات
ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اٹھانا پھینکنا اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات ہے. اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر کے طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے تو یاد رکھنا بڑھتے 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 تمہارا نشہ کہیں تمہیں فرعون نہ بنا دے. اور اگر فرعون بن گئے تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو صرف پانی سے ہلاک کرتا ہے. بہت بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرتا ہے. وہ ابرہہ بھی تو آیا تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ پورا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. ہوا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اتنی خطرناک فوج تھی اور مکہ والوں میں لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی. اللہ کریم نے ابابیل چڑیوں کی ایک فوج کو بھیجا. ہاتھی کہاں اور چڑیا کہاں؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تصور میں نہیں آتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ایک ہاتھ میں تمہارے آ جائیں، ایک چونچ میں اور 2 پاؤں میں کنکریاں لے کر آتی تھی، اوپر سے صرف وہ کنکریاں گراتی، ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا یہ مشاہدہ، قوت کا ایک ہلکا سا اظہار جو مکہ کی ان وادیوں میں ہوا منا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی مرغی ہوتی ہے، نوچ نوچ کر کے کھا کر چھوڑی ہوئی مرغی ہو. پوری فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی. کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے آئے، تب اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کس طرح سے نیست و نابود فرمایا. ہمیں یقین ہے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وہ ابابیل بھیجنے والا مولا آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا، تمہارا امتحان ہوتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مدد آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھ کر کے مدینے میں دعائیں کرتے تھے. نہیں، عمل کے میدان میں اترے بھی ہیں. صحابہ نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، کتنے کتنے دنوں تک وہ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے. پیوند لگے کپڑے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تو ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پاؤں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے، پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے. خندق کے میدان میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے رہے، اور پیٹ پر پتھر باندھنا، یہ سب مشقتیں، سٹرگل کیا ہے. پھر اللہ سے یہ دعا کیا مولا تو اپنی مدد بھیج دے، تو اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسا. اور ہم یہاں مست کھا پی کر کے پھر دعا کرتے ہیں مدد آ جائے. تم نے محنت کون سی کی، کون سی مشقت کی؟ میرے عزیزو، اگر محنت و مشقت میدان میں اتر کر کرنے کا موقع نہیں ہے تو عبادتیں تو کرو اپنی پوری، اپنی نمازیں تو کمپلیٹ کر لو اور اللہ کو راضی کرو. اپنے گناہوں سے اگر وہ غضبناک ہے تو توبہ کرو. اور جاتے جاتے یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ آج جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، ایک بات یاد رکھنا، کسی مسجد کے ختم ہو جانے سے یا مومن کے کسی کے ہار جانے سے ایمان کبھی ہارتا نہیں ہے. ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے. دنیا کی نظر میں، اس وقت کی میڈیا کی نظر میں، اس وقت کے جو کتے ہوں گے ان کی نظر میں یزید جیتا ہوگا. لیکن قیامت تک ہر مومن کہتا ہے بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین. ایمان کی جیت ہمیشہ ہے، اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے، اگرچہ وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جائے. آج بھی پھریرا لہرا رہا ہے تو حسین اعظم کا لہرا رہا ہے.
इसी लिए याद रखो, सिर्फ तख्त पे चढ़ कर बैठने का नाम जीत नहीं है। अभी अभी इलेक्शन भी गुजरा, कुछ लोग नर्वस होंगे कि हम हार गए। अगर वो ईमान वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए जीत और हार सिर्फ तख्त हासिल करने का नाम नहीं है, दिलों पर हुकूमत करने का नाम जीत है। और आज 800 साल गुजर गए, हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम है। किस बात की हुकूमत है ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, वह अपने हाथों को बचा ले, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। आओ रब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो। अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो, अल्लाह के वली को छूना चाहते हो, रब ताला फरमाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है, उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। है किसी की हिम्मत और ताकत अल्लाह से जंग करने की? तो जो ये चाहते हैं कीड़े मकोड़ों की मौत मरोगे, इससे भी खतरनाक जलील होकर मर जाओगे। अजमेर मुअल्ला ये सिर्फ और सिर्फ एक धरती का नाम नहीं है, अल्लाह के वली की आबाद की हुई मुकद्दस जमीन है। और हम सुन्नियों का की आस्था ऐसे है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं, दुनिया भर में जहां दुआएं कबूल होती हैं, उन जगहों में से एक जगह का नाम अजमेर मुअल्ला है, जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हम अपनी आस्था ही नहीं रखते मेरे अजीजों, अपनी जान भी हाजिर है गरीब नवाज के कदमों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रक्षक, ये लोग अगर ये समझते हैं कि मुसलमान बिखर गए हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं, कोई सियासत नहीं, और हम जिसको चाहें आक्रमण करके खत्म कर दें, हो सकता है हम सबको मार डालो तुम्हारी ताकत के जरिए, लेकिन वो गरीब नवाज है। अपने बाप दादाओं की तारीख याद रखना, पूछना, जो गरीब नवाज को उठाने की कोशिश किया उठ गया, और वो धरती पर आज भी आबाद है। इंशाअल्लाह क़यामत तक अजमेर मुअल्ला चमकता रहेगा।